بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غذا کا اثر دل و دماغ اور پورے جسم پر پڑتا ہے، سوچ پر پڑتا ہے، فکر پر پڑتا ہے، اعمال پر پڑتا ہے۔ غذا کا اثر ہر جگہ جسم کے ہر حصے کو متاثر کرتا ہے، ظاہر کو بھی متاثر کرتا ہے اور باطن کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اللہ ہمیں حلال روزی کمانے کی اور حلال غذا کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل اور دماغ میں گندے خیالات عام طور پر اس وقت ضرور پیدا ہوتے ہیں جب انسان کی غذا پاک نہ ہو۔ حرام اور ناپاک غذا کھانے سے دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے اور اس ظلمت کے نتیجے میں دوسرے گناہ کرنے کے تقاضے اور شوق پیدا ہونے لگتے ہیں، اور ناپاک اور حرام غذا کی وجہ سے نیک اعمال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اس کے دل میں ایسی ظلمت چھا جاتی ہے کہ پھر نہ تو اس پر قرآنی آیات اثر کرتی ہیں اور نہ احادیث نبویہ کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ جنت کے تذکرے سے اس کے دل میں کوئی امنگ پیدا نہیں ہوتی اور جہنم کے تذکرے سے خوف پیدا نہیں ہوتا، اور اسی طرح ایسے شخص کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں اور جسم غبار آلود ہے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتا ہے، یا رب یا رب، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے اور اس کا لباس حرام ہے، پس اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دنیا میں ایسا شخص یعنی جس کی غذا پاک نہ ہو، عبادت اور دعا کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں وہ مغفرت اور بخشش سے محروم کر دیا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جو حرام سے پلا ہے اس کے لیے جہنم زیادہ مناسب ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ غرض یہ کہ دل و دماغ کو پاک رکھنے کے لیے باطنی امراض سے بچاؤ بھی ضروری ہے، اختیاری وساوس سے اجتناب بھی لازمی ہے، نظر، کان اور زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور پاک غذا کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ اب جب غذا کا اس قدر اثر ہو کہ اس کی دعا ہی قبول نہ ہو تو اس کی ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے۔ ہم کھانے کی تھوڑی دیر کی لذت اللہ کے لیے، اپنی دنیا آخرت بنانے کے لیے، ہم اپنے دل کی اچھی حالت بنانے کے لیے، اچھی نماز بنانے کے لیے، ظاہر باطن ہر طرح کی صحت حاصل کرنے کے لیے، اور ہماری دعائیں قبول ہونے لگیں اس کے لیے ہم اگر پاک غذا کا، حلال غذا کا اہتمام نہ کریں گے تو یہ سب تو ہمارا لٹ جائے گا۔ اور یہ بات بھی میں نے کتاب میں کہیں پڑھا ہے کہ جسم میں اگر حرام مال ہوتا ہے، پیٹ میں حرام مال ہوتا ہے تو خبیث جنات کے جادو کا اثر اس پر بہت تیزی سے ہوتا ہے، اور آج کل جس کو دیکھو اس کو ایسی تکلیف ہے کہ اس کی رپورٹس نکالی جائے تو اس میں کچھ نہیں نکلتا، اور تکلیف اپنی جگہ برقرار رہتی ہے بلکہ گھٹنے کے بجائے بڑھتی جاتی ہے۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ جب یہ معلوم ہی نہیں کہ مرض کیا ہے تو تجربے کے طور پہ کچھ دوائیاں چلاتے رہتے ہیں، اور مریض دوا کھا کھا کر اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے کہ ہم اپنی غذا میں حلال رزق کا خوب اہتمام کرنے والے بن جائیں تاکہ سارے نقصانات سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔